شوال کا مہینہ اور اشہر حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے، اور یکم شوال سے احرام حج باندھنا درست ہے۔ تو گویا حج کا قافلہ صورتاً یا معناً چل پڑا ہے۔ کسی نے نیت کر لی، کوئی ٹکٹ تلاش کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے، بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ شوال کا مہینہ، اور اس سے پہلے ابھی کون سا مہینہ گزر چکا؟ کیوں بھائی؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کا ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے، اور اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہمیں دعوت تھی کہ اللہ سے دوستی کر لو۔ رمضان المبارک میں ہمیں اس بات کی دعوت تھی کہ اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ 4 دن منا کر پھر ناراض کر دیں۔ یہ ہمارے نفس کا اور شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ صرف رمضان میں اطاعت کرو اور اس کے بعد چھٹی۔ 4 دن کی زندگی ہمارے پاس کتنی باقی، کتنی گزر گئی۔ کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں۔ کل بھی ایک جنازہ ہے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں کی صفیں ہر سال غائب ہو جاتی ہیں اس دنیا سے، اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کر جاتی ہیں، عالم برزخ میں، اور ہم سب لائن میں کھڑے ہیں۔ تو اگر ہم نے رمضان میں تو پورا زور لگایا اور پھر یکم شوال کو شیاطین کے ساتھ ہم نے بھی شیطانی کام شروع کر دیے، تو یہ دوستی تو نہ ہوئی، یہ اللہ سے محبت تو نہ ہوئی، یہ اللہ والوں کا طریق تو نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولیاء اللہ جیسی صفات عطا کی تھیں۔ تم دن کو روزے رکھتے تھے، رات کو جاگتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، زکوٰۃ اور تصدقات میں پیش تھے، اور ہر گناہ سے بچنے کی 8 پہر کوشش کرتے تھے۔ تمہارا دفتر بند ہو جاتا تھا، تم نماز کے لیے اہتمام کرتے تھے، تمہاری روزی میں تو کوئی کمی نہ آئی، تو تم نے کر کے دکھایا کہ تم سے ہو سکتا ہے۔ اے مسلمان، آج یکم شوال کے بعد شوال کا چاند چڑھا اور تم خدا کو بھول گئے۔ یہ کیسا دوگلا پن، یہ کیسی دو رنگی؟ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، سراپا سنگ ہو جا یا موم ہو جا، جسے کہ شاعر کہتا ہے کہ بھائی یہ دو رنگی چھوڑ دے۔ تو لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں متقی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ سچا ہوا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن تم ہی نے وفا نہ کی اپنے ساتھ۔ خدا کا تو کچھ نہ بگڑا، تم نے اپنا بگاڑا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان حرم میں تو خدا کو خدا جانے اور حرم کے باہر ہو تو بھول جائے۔ یہاں تو کوئی کہے کہ سنت کا اہتمام کرنا چاہیے تو پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، لیکن وہی مسلمان مرد عورت سر پہ حرم میں تو پردہ ہے، اس خاتون کو پتہ ہے، اس کا دل ایمان بول رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہاں آ کر ادب کا مقام ہے۔ تو کیا وہاں خدا کوئی اور ہے اور یہاں خدا کوئی اور ہے؟ کیا رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور شوال کا خدا کوئی اور ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی 12 مہینے مقرر ہوئے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، آگے ہے کہ اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ بڑی نافرمانی تو شرک ہے، اور ادنا سے ادنا گناہ بھی
بڑا سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اور ادنا سے ادنا گناہ بھی ظلم ہے۔ تو شوال کے مہینے میں کیسے ہم نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے دیا کہ اب گناہ حلال ہو گیا، حرام حلال ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نماز فرض نہ رہی، خدا نخواستہ رمضان میں جو شریعت کے احکام تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو چیز رمضان میں حرام تھی وہ اب بھی حرام ہے، جو فرض تھی وہ اب بھی فرض ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا فریضہ رمضان کے ساتھ خاص تھا، اگر کسی نے اس مہینے کے اندر ہی اس فریضے کو پورا کر لیا تو فبیہا، بہت ہی اچھا، و نعمت، اور اگر نہیں کیا تو پھر قضا کرنے چاہیے روزے۔ لیکن بقیہ شریعت کے احکام رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو رمضان کا بھی مسلمان بننا چاہیے اور غیر رمضان میں بھی مسلمان رہنا چاہیے، پابند رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو کتنے غیر مسلم ہر سال، اب بھی ہر سال روزے رکھتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ 1 بلین انسان کیسے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ان میں سے کتنے روزہ رکھنے کے بعد ایسی روحانیت اور سکون قلبی بدنی اور ایسا اطمینان محسوس کرتے ہیں، ایسی مؤانست کہ پھر کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، ان کو توفیق ہو جاتی ہے۔ تو جو پیدائشی مسلمان ہیں، خاندانی، جن کو ایمان ورثے میں ملا ہے، کہ ایسے مسلمان کی غیرت ایمانی اس کو گناہوں سے نہیں روک سکتی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ ان کے دل ڈر جائیں اور جھک جائیں، ان تخشع قلوبہم، اللہ کے ذکر اور اللہ کی وحی کے آگے، وما نزل من الحق، جو حق نازل ہوا ہے قرآن کریم کے سامنے، خشوع اختیار کر لیں، جھک جائیں اور انقیاد اور استسلام کا اعلان کر دیں کہ ہم خدا کے ہو چکے ہیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پچھلوں کی طرح نہ ہو جن کو آسمانی کتاب ملی تھی، پھر لمبی مدت غفلت میں، اعراض میں، گناہ میں انہوں نے گزاری، اس کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا، اسے پس پشت کر دیا، فقست قلوبہم، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ہی میں ان کو سزا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل پتھر ہو گئے، اب ان کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا، اب وحی الہی سن کر ان کے آنکھوں سے نہ آنسو بہتے ہیں، نہ دل ان کے تھر تھراتے ہیں۔ تو اگر ہم خدا کی کتاب کو، خدا کے دین کو، خدا کے رسول کو بھول جائیں گے تو ہمارے دل پتھر ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں تو احادیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے سب کچھ ہوگا، خدا اپنے عذاب سے دنیا میں بھی بچائے، آخرت میں بھی بچائے۔ دنیا میں کتنے لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی قیامت سے پہلے۔ پچھلی امتوں میں تو ایسے ہوا، کسی کو بندر بنا دیا اور کسی کو خنزیر بنا دیا۔ اس امت میں علماء لکھتے ہیں کہ دل مسخ ہو جاتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو یہ انسان ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، اس کا دل کسی خونخوار جانور کی طرح ہے، اس کی کیفیت عند اللہ وہ قائم مقام کسی جانور کے ہے، یا بل ہم اضل، آگے اور بھی آگے، اس سے بھی آگے، کیونکہ جانور تو اپنی حد میں رہتا ہے، انسان تو حد میں بھی نہیں رہتا۔ آج کتنے حکمران ایسے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں خون ہے، خون کی لکیریں ہیں، اور ان کے ہاتھ خون معصوم بچوں سے رنگے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ لیکن ایک عام مسلمان بھی جو دوسرے کے حقوق مارتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی عزت آبرو، کسی کی عصمت، کسی کے املاک کا کوئی تقدس نہیں، تو انسان ہے یا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے یہ سادہ سا پیغام ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کہ رمضان اللہ کا مہمان آیا اور چلا گیا، اپنا پیغام چھوڑ دیا، اس نے اپنا پیغام دے گیا کہ اگر تم وفادار ہو تو اہل وفا کی طرح بنو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اللہ کے اولیاء کی طرف نظر کرو، اور خدا نے تم ہی کے اندر نشانی پیدا کر دی، تمہارے اپنے اعمال ثابت کر گئے
کہ تم روزہ بھی رکھ سکتے ہو، رات کو جاگ بھی سکتے ہو، گناہوں سے بچ بھی سکتے ہو، روزانہ تلاوت کے پارے پڑھ بھی سکتے ہو، تو کیا رمضان کا قاعدہ کچھ اور تھا اور اب قاعدہ کچھ اور ہے، یا رمضان کا قاعدہ پورے سال میں چلنا چاہیے؟ بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گریبان میں اپنا سر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیداری نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رضا مندی عطا فرمائے۔